بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ حضرات کو رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے وظیفہ بتاؤں گا، عمل بتاؤں گا۔ وظیفہ بیان کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کا عمل سورہ مزمل کے حوالے سے رزق کی برکت کے لیے سورہ مزمل کا عمل بتاؤں گا۔ عمل بیان کرنے سے پہلے میں ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں، ایک حکایت سناتا ہوں۔ میرے شیخ جو تھے مفتی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے مفتی غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 129 سال کی عمر میں۔ انہوں نے اپنے علاقے میں جو گھر کے پاس مسجد تھی وہاں 100 سال سے زائد وقت گزارا مسجد کی امامت میں، اور اللہ نے ان کو سعادت بخشی کہ وہ مسجد سے کوئی وظیفہ نہیں لیتے تھے، کوئی اجرت نہیں لیتے تھے۔ لینا جائز ہے الحمدللہ، کوئی اپنی مرضی سے خوشی سے نہ لینا چاہے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب بن سکتا ہے۔ تو مفتی غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے وظیفہ نہیں لیتے تھے۔ تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت، انسان کے ساتھ ضروریات زندگی ہیں، تو میرے دادا استاد جب وظیفہ نہیں لیتے تھے ان کا گزر سفر کیسے ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ رات کو سورہ مزمل پڑھ کے سوتے تھے اور صبح کو تکیے کے نیچے ان کو پیسے ملتے تھے۔ فرمایا کہ پوری زندگی ان کا گزر سفر ایسے ہی ہوتا رہا۔ تو یہاں سے آپ کو دو باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یقین کامل، جو انسان سوچے کہ میں وظیفہ ٹرائی کروں گا، ایسا آدمی کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ جو یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ میں اب آپ کو سورہ مزمل کا عمل بتاتا ہوں۔ کوئی دوست، بھائی، کوئی بہن بیٹی رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، پریشان ہو، ان کے پاس کوئی کاروبار میں برکت نہ ہو، دکان نہ چلتی ہو، مکان کرائے پر نہ جاتا ہو، یا تنخواہ آتی ہو بہت تھوڑی ہو، یا نوکری نہ ملتی ہو، غرض کسی بھی قسم کی مالی تنگی ہو، تو اس کے لیے یہ عمل بہترین ہے، مفید ہے، آزمودہ ہے۔ نماز عشاء کے بعد روزانہ 11 بار سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، چاہیں تو آپ درود شریف بڑھا بھی سکتے ہیں، اور لازماً اس کو پابندی کے ساتھ 11 بار پڑھیں۔ جب تک حالات آپ کے ٹھیک نہ ہوں عمل کو جاری رکھیں، کم سے کم 11 دن تو اس عمل کو ضرور کریں۔ جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں تو کوشش یہ کریں 11 بار جاری رکھیں۔ اگر 11 بار نہ رکھ سکیں تو کم سے کم ایک بار سورہ مزمل کو پڑھا کریں۔ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے سورہ مزمل، یہ بات میری یاد رکھیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے سورہ مزمل، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے سورہ مزمل۔ جس نے سورہ مزمل کو پا لیا اس نے پوری دنیا کی دولت کو پا لیا۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جتنے میرے دوست، بھائی، بہنیں، بیٹیاں رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔